السلام علیکم دوستو، ڈرامیٹک ٹی وی میں خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل راز الفت کے بارے میں، جس میں آپ نے دیکھا کہ اسماعیل اور مشک کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن مشک نہ اس شادی کو ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اسماعیل صاحب کی شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ اسماعیل کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو مشک کو ضرور آئینہ دکھاتا کہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ دن تمہیں دیکھنا پڑا، لیکن وہ خاموش ہے اور جانتا ہے مشک پہلے ہی کس صدمے سے گزر رہی ہے۔ لیکن مشک خاموش نہیں رہتی، وہ ساری باتوں کا الزام اسماعیل میاں کو دیتی ہے کہ اگر وہ انکار کر دیتے تو شاید اس کی شادی ان سے نہ ہوتی اور وہ ارتضیٰ کو منا ہی لیتی۔ لیکن اب وہ اسماعیل کو باتیں سناتی ہے کہ میرا آپ سے اور اس گھر سے صرف اتنا ہی تعلق ہے جتنا ڈھلتی شام کا رات سے ہوتا ہے، بہت ضروری مگر بہت مختصر۔ مشک اسماعیل کو باتیں سنا رہی ہے، اوپر سے مشک کی ماں اور بہن ناشتہ لے کر پہنچ جاتی ہیں۔ مشک کو یوں اسماعیل سے بدتمیزی کرتے دیکھ کر مشک کی والدہ اس سے کہتی ہیں کم از کم اتنا احسان تو مان لو کہ انہوں نے ہماری عزت کا مان رکھا ہے۔ مشک رونا شروع کر دیتی ہے، سب اپنے احسان جتائے جا رہے ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس درد سے گزر رہی ہوں۔ روتی ہوئی مشک کو ماں اپنے ساتھ لگا کر تسلی دیتی ہے۔ دوسری طرف افتخار صاحب اسماعیل سے کہتے ہیں کہ کتنی بد نصیب ہے وہ، اس کے ہاتھوں سے ریت پھسل گئی اور اس کی مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے ہیرا دے دیا، خدا کرے کہ وہ اس ہیرے کی قدر کرنا جانے۔ اسماعیل اپنی جگہ خوش ہو رہا ہے کہ اسے ہیرے کا خطاب ملا، لیکن ارتضیٰ بھی کم نہیں تھا، وہ مشک سے محبت کرتا تھا اور مشک اس سے۔ اگر صاحبہ کی طرف سے یہ سب نہ ہوتا تو شاید مشک اپنی قسمت پر رش کرتی ارتضیٰ کو حاصل کر کے۔ بے شک ماں باپ دور اندیش ہوتے ہیں، دنیا داری بہتر جانتے ہیں، اولاد کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ماں باپ سے بہتر کسی کو علم نہیں، لیکن جہاں محبت روٹھ جاتی ہے تو صحیح بھی غلط لگتا ہے۔ دنیا دکھاوے کے لیے مشک اور اسماعیل کا ولیمہ کیا جا رہا ہے، لیکن مشک کی صورت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس قدر بیزار ہے ان سارے چونچلوں سے۔ اسے نہ دنیا کی پرواہ ہے اور نہ ہی اب کسی کی عزت کی، اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے اور وہ اسی پر ماتم کر رہی ہے۔ دوسری طرف صاحبہ، جسے مشک کی شادی اور پھر ارتضیٰ کی حالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ خوشی سے بے حال ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتی۔ پھول لے کر جا رہی ہے ارتضیٰ کے لیے، تب اس کی ماں کہتی ہے کہ اب ارتضیٰ صرف تمہارا ہے، قسمت نے مجھ کو خود بخود اس سے دور کر دیا، کیونکہ میری بیٹی نے اسے مانگا تھا تو پھر وہ کیوں نہیں مانے گا۔ صاحبہ پھول لے کر ارتضیٰ کے پاس جاتی ہے، وہ خود کو بہت دکھی ظاہر کرتی ہے ارتضیٰ کے سامنے، جیسے اسے مشک کو ارتضیٰ کی شادی نہ ہونے کا سب سے زیادہ دکھ ہے اور ارتضیٰ کے والد کے لیے بھی مشک جیسی لڑکی کو چھوڑ کر صاحبہ جیسی لڑکی کو بہو بنانا قابل فخر ہوگا۔